السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کنڈوں کی نیاز کرنا کیسا ہے، چاہے وہ 15 رجب ہو یا 22 رجب ہو۔ جو جیسے کہ یہ بریلوی حضرات جو ہے کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی ہم نیاز کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کنڈے بناتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ہم یہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا پروسیس نہیں کیا گیا، کوئی اس طرح کی دعوت نہیں رکھی گئی کہ کھیر پوری کی نیاز ہو رہی ہے اور سب کو بلایا جائے، جگہ جمع کیا جائے اور اس طرح سے ایصال کیا جائے ثواب۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم موقف لیتے ہیں مدنی چینل کا الیاس قادری صاحب کا، وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب۔ تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر، گلی گلی، مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے۔ کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی، مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے۔ نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز۔ اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے، پتیلے میں پکاتے ہیں۔ تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو۔ اور اگر آپ نے کسی اور تھالے میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے۔ تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے۔ تو یا اللہ پاک، جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا، اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا، اس کو بھی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما۔ دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے نزدیک ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نیاز کرتے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نظریے سے جائز ہے، اور کیونکہ منع نہیں کیا گیا اس حوالے سے۔ تو یہ موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، کوکب نورانی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اس مہینے میں کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ کس کے کنڈے کرتے ہیں؟ آپ کسی کا کنڈا کرتے ہیں؟ یہ عرفی نام ہے، مشہور ہو گیا کنڈے۔ اصل چیز ایصال ثواب، اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اونچی کہیے گا، یہ کنڈے کا لفظ لوگوں میں انڈیا میں مشہور ہو گیا۔ کیوں کہ وہ کچے مٹی کے برتنوں میں کرتے تھے کنڈے میں، تو اس کا نام کنڈے پڑ گیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ پھر کہیے گا ایک بار اور،
11वीं हो, 6ठी हो, सोयम, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी, ये सब ईसाले सवाब के नाम है। असल चीज ईसाले सवाब हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए ये किए जाते हैं। हजरत की तारीख 22 नहीं है, 15 रजब है। क्या है? लोगों में जो बात कहानी मशहूर है जिसकी वजह से असल नेज़ा है वो ये कि 22 रजब तारीख है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी है। तो मशहूर ये हुआ कि शिया उनके वफात के दिन खुशी मनाते हुए छुप कर ये खीर वगैरह पकाते थे कच्चे बर्तनों में, बाद में वो बर्तन जाया कर देते थे और अंदर बुला के खिलाते थे, बाहर नहीं खिलाना, पता ना चले। मशहूर ये हो गया, उसकी वजह से ऐसा लोगों में शुबा आ गया अगर हजरत अमीर मुआविया की दुश्मनी में हो रहा है, उनके खिलाफ हो रहा है, तो ऐसे किसी साले सवाब से हमारा ताल्लुक। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह इसका सवाब हर मोमिन मर्द, हर मोमिन औरत को पहुंचा, तो उसमें सब आ जाते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक की तारीख 15 रजब है, 22 नहीं। तो हजरत अमीर मुआविया को भी ईसाले सवाब करे, इमाम जाफर सादिक को भी ईसाले सवाब करे, लेकिन ये शर्त रखना कि बर्तन खास होंगे, अंदर खाना है, बाहर नहीं खाना है, ऐसी कोई शर्त हमारे यहाँ नहीं है, ना होनी चाहिए। सो दोस्तों, आपने कोकम नूरानी साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो करते हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी इसाले सवाब के लिए करते हैं, और वो तारीख़ है 15 तारीख। 22 तारीख को जो है हज़रत मुआविया के हवाले से वो कह रहे हैं वफ़ात का दिन था, इसलिए शिया जो है उसके अंदर छुप छुपा के इस तरह के मामलत करते थे खुशी के तौर पे। तो ये मौक़िफ़ आपके सामने कोकम नूरानी साहब ने रख दिया। आगे चलते हैं, तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हमारे सुन्नी भाई जो न्याज करते हैं, इसका क्या हुक्म है, क्या न्याज का खाना जायज़ है या नहीं? परवेज़ अली नवाबशाह से पूछते हैं। भाई ये जो न्याज वगैरह के खाने हैं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित नहीं है। कुरान मजीद ने जो हमें हुक्म दिया है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, सूरह दहर में, कि हमारे जो नेक बनते हैं, नेक बंदे वो मिस्कीनों को, गरीबों को और कैदियों को हमारी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। तो उसमें अल्लाह ने कोई दिन मुतय्यन नहीं किया कि 11 तारीख को हो, फलानी तारीख को। पूरे साल आप जब चाहें किसी भी गरीब को खाना खिलाएं, लोगों का ख्याल करें, अल्लाह इससे राज़ी होगा। वो यही सदका है जो इस्लाम में है। इसके अलावा कोई और टेक्निकल किस्म के जो खाने हैं, ठीक है, बाज़ लोगों के पास इसके दलाइल होंगे, लेकिन हमारे इल्म में वो दलाइल हमें समझ में नहीं आते। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात को वो दलाइल समझ में नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो हमारे दीन में से नहीं थी, तो वो रद्द है, वो मरदूद है। एक रिवायत में मरदूद का लफ्ज़ भी आया, उसको छोड़ दो। तो जिस तरह सहाबा कराम गुरबा और मसाकीन का ख्याल किया करते थे, इसी तरह आप भी कर लिया करें। तो अलग से कोई स्पेसिफिक नाम देकर और तारीख़ें मुतय्यन करके इस तरह के खानों का इंतज़ाम ना करें, और कोई अगर करता है तो आप उसमें शिरकत ना करें, वो खाना ना खाएं। सो दोस्तों, आपने तारिक मुर्शिद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई रसूमात करता है, तारीख को फ़िक्स करके ईसाले सवाब की कोशिश करता है, तो उस तकरीब से आप दूर रहें, उससे बचने की कोशिश करें। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इस तरह के ईसाले सवाब करने का। साबित है वो जो तरीका, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी साल कर सकते हैं, गरीबों मिस्किनों को आपने खाना खिलाना है। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया तारिक मुर्शिद साहब ने। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सवाल किया कि कुंडों की क्या हकीकत है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, चूँकि महीने से मुतालिक इस महीने में 2 बिदअतें होती हैं रजब में। एक होता है 22 को, जो कुंडों की शक्ल में होती है, और बहरहाल वो आ रही है मीठी ईद, ठीक, या पूरियों की ईद बोलते हैं उसको। और दूसरी जो है मेराज की रात लोग मनाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। तो आइए कुंडों की कुछ हकीकत जान लें। कुंडे बहरहाल मैं समझता हूँ इसका नाम ही आपको बता रहा है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये दिन को अरबी में क्या बोलते बताइए? शरीयत में हर चीज़ अरबी में है ना, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये अलग बात है। हम रमज़ान मीठी ईद और तेज़ ईद बोलते हैं उसको, या बकरे क़ुरबानी की ईद और फित्रे की ईद, लेकिन इसके नाम है अरबी में। इसके अहकामात मौजूद है शरीयत में। ईद को जाने से पहले क्या करना, आने के बाद क्या करना, ईद उल अज़हा में कैसा और ईद उल फित्र में क्या फ़र्क होगा, फित्रा कब देना, इनके मसाइल भी है।
یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے, میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو, وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا. صرف عربی میں بتا دے. دیکھیے اسلام میں ہر عمل, ہر رکن عربی میں ہے, کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم, جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے, لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کھانا جھکنے کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اگر نماز ہی بولے صلاح بولے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ جی. لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا, ہاں نماز نہیں بول سکتے ہم, لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, روزہ جیسا ہے, صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہے. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے, حنفی فقہ بھی فارسی میں, تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں, یہ کنڈے ہیں وہ, ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک. یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے, یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے, یہ سخت قسم کی بدعت ہے. اور یہ مسلمانوں کے حکمراں, ان کے عمرہ اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی, پھر یہاں کیسے رائج ہوا, دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی, اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. جب یہ مسلمان خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا, جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے, انہوں نے سبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریک خاموش ہو گئی. چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے, اور صلاحیتیں ہوتی, ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے, ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں, اور بہترین حکمران تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے, اور آپ ان کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول, جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے یا اسی طرح جو باطینیہ تھے یا اسی طرح سبائی تھے, ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے, کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا, بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحابوں پر, عمر بن خطاب, ٹھیک ہے, معاویہ بن ابی سفیان, ٹھیک ہے, اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں, 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں, ایک ہے اس میں سکندریہ میں, الیگزینڈریا میں, ایک ہے شام میں, اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. تو عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا. مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا, خارجی, ٹھیک. تو بہرحال عمر بن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے, وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے, کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا, اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمری ہوں گے, اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا. لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ والوں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی, جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا, جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہتا ہوں, چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے, لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی. خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے, علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا, اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے, خوشی تو منانا ہے, کیسے منائی جائے؟ کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں
ایسا ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے, خارجی تھے, خوشی منانے کا طریقہ نکالا, کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی, پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی, وہیں کھائی جائیں گی, وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے گی خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے, تو آپ کو 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آئے تو پرابلم ہو جائے گا, کہاں لے جا رہے مٹھائی, کون ہے یہ منافق, سمجھ میں آ جائے گا نا. تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے, خاموشی میں بنائی جائے, گھر کے پردوں میں بنائی جائے, وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے اور وہیں ہاتھ دھویا جائے اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے. یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی. افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا, ہو بہو کاپی کیا. کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں. خاموشی میں بنتا ہے, کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا, چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے, مٹھائی معلوم ہو جائے گا. وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا وہی ہے. خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے, آ جائیے کنڈے ہیں, آ جائیے کنڈے. لوگ خاموشی میں آتے ہیں, وہیں کھانا کھاتے ہیں, بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا. اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے, پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہے کنڈے. خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. خوشی کیسے منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. سمجھ لیجیے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے, بولو مت کسی کو, خاموشی سے آ جاؤ. پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں, میں دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں, پھر پردہ ڈال دیتا ہوں, پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے, پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں. پھر عام برتنوں میں نہیں, لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاؤ, کھا لو. اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں. اور آپ اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے, میرے کو لڑکا ہوا. آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا. خوشی تھی تو کیسے منانی جائے تھی, ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے, کیوں مجھے لڑکا ہوا. بھائی لڑکا ہی نہیں, میں لڑکی کی مثال, مجھے لڑکی بھی, آ جاؤ بھائی دعوت ہے, ٹھیک. اور آپ آ رہے ہیں اور بھائی کیا فیض صاحب کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز, آپ باہر سے مبارکباد دیتے آ رہے ہیں نا, پھر اندر آ رہے ہیں بیٹھ رہے, یہ ہوگا نا خوشی. اب یہاں کیسی خوشی ہے, خاموشی سے بلا کے پردے ڈال کے اندر پردے میں پردے, کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں, خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا, کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے, جس کو بولیں گے پردے میں چھوڑا پورا, کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد ابھی سنیوں میں کیسا ڈالا جائے ہمیں, تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا, جعفر صادق کی نیاز ہے. بولیے جعفر صادق, یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں, ان کی بولے نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منا, چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے, تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے, جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا, تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے, آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا, بولے استاد اور شاگرد, حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے, چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا سما, اس سے سننا, اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں دونوں کا, نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے. تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے, اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا, اس کا یہ ہو جاتا, اس کا دکان چل جاتی, اس کا یہ ہو جاتا, اور بس جہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے منانے. تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں, وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا, آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا, صرف کوئی عربی میں ثابت کر دیا رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا, تو میں بھی کرنا چاہوں. سو دوستوں آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو موقف سن لیا, بہت لمبا موقف آپ کے سامنے انہوں نے رکھا کہ سارے بتا دیا, 15 رجب کے حوالے سے, 22 رجب کے حوالے سے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتا دیا ان کی نیاز کی جاتی ہے, اور مطلب اس کا نام دے دیا. اس طریقے سے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا, یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر, کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر
بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفا 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ہم کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی. تو ایک معاملات چل گئے، پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی، باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں، ایران کے شیعہ تو 4 وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے. یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے. وہ بھی اس کی بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا. ٹھیک ہے، تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں. باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی. وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت
ज़बह के ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब दो तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब ये है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूँ, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंचे, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिरकी है। न्याज तो साइड पर रह गई, एक ही नहीं गलत है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो हमारा तो मौके भी है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज ले आता है, हम उससे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उससे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा, कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह का नाम लिए सवाब पहुंचाना है उन्होंने। अच्छा जी, फिर ज्यादा वहम निकालना तो आप पूछ लें कि सवाब पहुंचा के कटना के बिचू जे तुसी बाकी खाना नहीं खाना थे, ये खाना थे इतने तक ही सवाल रखो, ज्यादा हुरूफ ना करें आप। सही। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया इस हवाले से, और मकसद ये होता है पेश करने का उलमा कराम का मौक़िफ़ कि उसके ज़रिए आप हक़ बात तक बआसानी पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में जो हमें पता चला वो यही है कि रजब की कुंडों की नियाज़ जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के अंदर, इस्लामी एतबार से। ईसाले सवाब तो है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, और इज्तिमाई तौर पे आप इसको एक दिन को मुकर्रर करके करना ये बिदअत अमल है। सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सबके इजारे में शामिल हो जाएँ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू